سوال ہے جی، سائل یہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے علاوہ ہر چیز یا ہر مخلوق پر پناہ ہے، تو اللہ کا عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو کیا اللہ کے عرش کو بھی پناہ ہے؟ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے فنا نہیں ہے۔ ان میں سے ہی جنت بھی ہے جس کو فنا نہیں ہے، اسی میں سے دوزخ بھی ہے جس کو فنا نہیں ہے، اور اسی میں بھی عرش اور کرسی بھی ہے جس کو فنا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے فرشتے ہیں، ان کو بھی فنا نہیں ہے۔ تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایسے ہیں جس کے لیے فنا نہیں ہے، ان کو اللہ رب العزت نے زندگی بخشی ہوئی ہے، لیکن وہ باقی ہیں اللہ کے باقی رکھنے سے، اللہ کے باقی رکھنے سے۔ تو عرش بھی باقی رہنے والی مخلوق ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ امید مسلم سوال طویل ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ سائل یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہر چیز کا علم ہے، جو آنے والی ہے، جو ہو چکی ہے، تو اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ فلاں جگہ پہ کسی طرح سے کوئی سیلاب یا کوئی زلزلہ یا کوئی ایسی چیز آئے گی، تو اللہ کے جب علم میں یہ چیز موجود ہے کہ فلاں نقصان ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نقصان کو بھی نہیں روکتے؟ کیا یہ نعوذ باللہ اللہ کا ظلم نہیں ہے؟ جاہلیوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق ہے، فرما روا ہے، اور لا یسأل عما یفعل، اس کی یہ شان اور اس کا مقام ہے کہ وہ جو کرے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کیوں۔ لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرتا ہے اس سے کوئی کیوں پوچھنے والا نہیں ہے، کیوں اس کی مخلوق ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے اس کو کر سکنے والا ہے، کرنے والا ہے۔ فعال لما یرید یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کا مقام ہے۔ جب اللہ کو ہم مانتے ہیں تو اللہ کو ایسے ہی ماننا چاہیے۔ اور باقی جو نقصان ہوتا ہے کسی کا، اس نقصان کے اندر اللہ رب العزت کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ کئی لوگوں کے لیے یہ سزا ہوتی ہے، انتقام ہوتا ہے ان کے جرم کا، ان کے بدعملیوں کی سزا ہوتی ہے۔ اور کئی لوگ جو ہیں جو نیکوکار ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ نقصان کفارہ سیئات بن جاتا ہے، ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بیماری آئی، اس بیماری میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے گناہوں کا ایسا کفارہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کے اوپر بیماریاں آتی رہتی ہیں اور وہ تکلیفوں سے گزرتا رہتا ہے، اور مرنے سے پہلے وہ ایسے ہو چکا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوتا ہے۔ تو نیکوکاروں کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور بدکاروں کے لیے وہ سزا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سزا دینی ہے انسانوں کو، جو مجرم ہیں، جو مسلمان ہیں ان کو جزا دینی ہے، جو فرما بردار ہیں ان کو بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا، جو اللہ کے نافرمان باغی اور سرکش ہیں ان کو سزا ملے گی۔ اللہ عزیز الانتقام، وہ زبردست انتقام لینے والا بھی ہے۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ اللہ بڑا مہربان اور بخشنہار بھی ہے۔ نبی عبادی انی الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو یہ دونوں صفتیں اللہ کی ہیں۔ تو جو اللہ کو ماننا ہے وہ ایسے ہی ماننا ہے کہ اللہ رب العزت عذاب بھی دے گا اپنے دشمنوں کو، اور دنیا میں بھی کسی کے لیے عذاب بن کے آتا ہے اور کسی کے لیے کفارہ سیئات بن کے آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت بندوں کو ڈراتا ہے کہ مجھ سے ڈر جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میرے سامنے جھک جاؤ۔ اس میں تخویف بھی ہوتی ہے اور اس میں انذار بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور جو اللہ کے نافرمان اور باغی ہوتے ہیں ان کی تباہی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، جیسا کہ قوم عاد پر، قوم ثمود پر، قوم شعیب پر، قوم لوط پر اللہ رب العزت کے عذاب آئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے بھی یہ چیزیں پیدا کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کی نظر و نیاز، دعا، یہ جتنے بھی شرک کی چیزیں ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں، کیا ان کا ارتکاب کرنے والا ملت سے خارج ہو جائے گا یا سے نہیں ہوگا؟ ان چیزوں کا ارتکاب کرنے والا ملت سے خارج نہیں ہوتا، اس لیے کہ جہالت بہت زیادہ ہے، ہم نے ان لوگوں کو بتایا نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شبہات کی وجہ سے اور ذہن سازی کی وجہ سے ان چیزوں کو دین کے منافی نہیں سمجھتے۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح توحید کا علم عام کریں اور شرک کے بارے میں لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیزیں قرآن اور حدیث کے لحاظ سے شرک میں آتی ہیں، اس لیے ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔
اور یہ لوگ جو عام طور پر عوام ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں توحید کیا ہوتی ہے، شرک کیا ہوتا ہے، بلکہ نعوذ باللہ وہ تو توحید کو نبیوں ولیوں کی اور نیکوکاروں کی گستاخی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں توحید 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 کرتے ہیں، توحید کو تان بنایا ہوا انہوں نے۔ ان لوگوں کی جہالت جو ہے وہ مانے ہے ہمارے لیے کہ ہم ان پر حکم نہیں لگاتے، اور یہ بیچارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے شرکیہ کام بھی کرتے ہیں۔ ان کو بتانے کی ضرورت ہے، ان پر حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، فیصلے اللہ رب العزت نے کرنے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں ان ربک یحکم بینہم یوم القیامہ، فیصلے اللہ نے کرنے ہیں۔ کس کو علم تھا اور وہ جانتے بوجھتے کرتا رہا، اور کون جہالت کی وجہ سے کرتا رہا، ناعلمی کی وجہ سے کرتا رہا، غلط فہمی کی وجہ سے کرتا رہا، یہ فیصلے اللہ رب العزت نے کرنے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سمجھائیں اور بتائیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے لیے کوشش بھی کریں۔ السلام علیکم۔ سائل کہتے ہیں کہ کیا معبودان باطلہ کو جانے بغیر کلمہ طیبہ مکمل ہو سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ انسان کو اللہ رب العزت کو اپنا رب اور اپنا معبود ماننا چاہیے، اور معبودان باطلہ جتنے ہیں ان سب کی تفصیلات کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ کن کن چیزوں کی لوگ پرستش کرتے ہیں، شیاطین پرستش کرتے ہیں، اسی طرح گمراہ لوگ پرستش کرتے ہیں، ان کی تفصیلات کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ماں سوا جتنوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے وہ معبود برحق نہیں ہے، وہ معبود باطل ہے، اور اللہ رب العزت ہی برحق معبود ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ بحق الا اللہ، سچا اور برحق معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اللہ کے سوا جو ہیں اجمالی طور پر آپ نے سب کی نفی کر دی تو آپ کا کلمہ جو ہے نا وہ صحیح ہو گیا، معتبر ہو گیا۔ کیا شرک میں سب سے بڑا شرک حاکمیت کا شرک ہے؟ اگر ہے تو وضاحت فرمائیں۔ حاکمیت یعنی سب سے بڑا شرک جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک کیا جائے، اللہ کے حقوق میں شرک کیا جائے، اللہ کی صفات میں شرک کیا جائے۔ اور حاکمیت جو ہے وہ کوئی آدمی اگر اللہ کے حکم کو نہیں مانتا اور اس کی مخالفت کرتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر چوری کر لیتا ہے، شراب پینے والا شراب پی لیتا ہے، قاضی جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ ناانصافی کا فیصلہ کر دیتا ہے، جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو یہ کام اگر انسان اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر جرم سمجھتے ہوئے اور اس احساس کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ میں برا کر رہا ہوں، تو پھر تو یہ شرک نہیں بنتا۔ لیکن اگر وہ اللہ رب العزت کے حکم کو عمداً سمجھتے ہوئے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور کہے میں نہیں مانتا اور میں اس کے مقابل میں اپنا حکم چلاؤں گا، تو پھر یہ کفر بھی ہو جاتا ہے اور شرک بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کلی طور پر نہیں کہا جا سکتا یہ حاکمیت سب سے بڑا شرک ہے۔ یہ جو حاکمیت کو سب سے بڑا شرک کہنے والے ہیں ان کو قبروں میں ہونے والا شرک نظر نہیں آتا، اور انہیں یہ جو شرک کی تعلیم دی جاتی ہے کتابوں کے اندر اور وعظوں کے اندر یہ شرک نظر نہیں آتا۔ یہ صرف ایک حاکمیت کی بات کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاکمیت بھی اللہ رب العزت کا حق ہے، اور ان الحکم الا للہ، حکم دینا اللہ ہی کا حق ہے، لیکن یہ حاکمیت والا معاملہ جو ہے نا یہ اس طرح عوام کے اندر اس کو اچھال کر اور یہ کہنا کہ یہ لوگ جو ہے نا مشرک ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ سمجھتا ہے کہ ہم جمہوری حکم لے کے آئیں گے اور اپنا قانون اور اپنا دستور لے کے آئیں گے اور اللہ کا قانون اور حکم جو ہے وہ نہیں چلنے دیں گے اور اس پر اصرار کرتے ہیں، ان کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اور وہ پورے علم کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، تو ایسا کرنے والا تو واقعتاً مشرک ہو جاتا ہے، ایسا کرنے والا واقعتاً مشرک ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی ایسا سمجھ کر کر رہا ہے، ایسا کسی مجبوری کی وجہ سے تو نہیں کر رہا، یا کسی شہوانی غلبے کی وجہ سے تو نہیں کر رہا، یا کسی اپنی خواہش کی وجہ سے تو نہیں کر رہا، تو یہ خواہش کی وجہ سے کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ بھی تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو اس کو ہم گناہ گار کو کافر نہیں کہتے۔ تو اس طرح کے جو حکمران ہوتے ہیں ان کا بھی یہی درجہ ہے، یہ اپنی مجبوریاں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی عالمی دباؤ ہے، حالات ایسے ہیں کہ ہم مجبور ہیں اس طرح کی چیزوں کو ماننے کے لیے اور ان کے مطابق نظام کو چلانے کے لیے۔
یہ ان کے ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ اس طرح کا طرز عمل ہے جس طرح کا منافقوں کا ہوتا ہے، لیکن ان کو کافر خارج عن الملہ قرار دینا یہ اسی وقت ہے جب یہ عمداً ایسا کرتے ہوں اور اس کو جائز سمجھتے ہوں کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنا دین چلانا اور اس کو نافذ کرنا یہ ہمارا حق ہے اور ہم نے ایسا ہی کرنا ہے، پھر ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے دلوں کی باتوں کو، تو یہ دل کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اس لیے ان کے بارے میں ایسی کوئی عمومی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اور جو سب سے بڑا شرک ہے وہ اللہ کی ذات میں شرک ہے، اللہ کا بیٹا بنانا، اللہ کی بیویاں بنانا، اور اللہ رب العزت کے حق کا کسی کو مستحق سمجھنا، سجدہ کرنا کسی کو، اور کسی کو اللہ کے مقام پر بٹھا دینا کہ جو اللہ ہے وہ یہی ہے، یہ حلول کا، یہ اتحاد کا، عبادت الوجود کا، یہ سب سے بڑے شرک ہے۔ اور یہ جو حاکمیت والی بات ہے اس میں تو بحث ہے، کہیں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا، یہ تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن یہ ان چیزوں کو سجدہ کرنا یہ تو کھلم کھلا ظاہر شرک ہے جو آدمی ایسا کرتا ہے۔ لیکن ان کو جو ہم اگر ان کے بارے میں ہم نرم رویہ رکھتے ہیں تو جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ان کو معذور سمجھتے ہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، یہ بھی جانتے نہیں، بتایا جائے تو شاید نہیں سمجھ جائے۔ السلام علیکم، اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور وہ یہ منت مانے کہ اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو وہ اللہ کے راستے میں چاولوں کی ایک دیگ بانٹے گا، تو کیا یہ نظر جائز ہے؟ جائز تو ہے ایسی نظر، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نظر لیے نظر ماننی ہو تو نظر غیر معلق ماننی چاہیے، ویسے نظر پسندیدہ نہیں ہے۔ جو اللہ نے کام فرض کیے ہوئے ہیں، لازم ٹھہرائے ہوئے ہیں، وہی پورے کرنے چاہیے، وہ کام پورے ہوتے ہیں انسان سے، پھر اور کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لے۔ لیکن اگر غیر معلق یعنی کسی چیز سے وابستہ کر کے کہ میرا ایسے ہو جائے تو میں یہ کروں گا، اس کے بغیر یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے ایسے کروں گا، یہ بہتر ہے، یوفون بالنذر۔ لیکن معاوضہ کرنا کہ اللہ میرا ایسا کر دے تو میں ایسا کروں گا، یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اور فرمایا کہ یہ تو ایسے آدمی سے کام نکلوانے والی بات ہے کہ جو اللہ کے لیے کرنا نہیں چاہتا، تو مجھے شفا دے دے تو میں تیرے لیے یہ کروں گا، وہ اللہ کا لیے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے لیے ویسے ہی دے دو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اور صدقہ کرنے سے بیماروں کو شفا نہیں دے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ویسے ہی شفا دے دیتے ہیں، اس طرح کی نظر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم، سوال ہے کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ حسن البنا اور سید قطب کی فکر ایک ہی تھی یا مستقل؟ نہیں، حسن البنا اور سید قطب اللہ تعالیٰ سب پہ رحمت فرمائے، ان کی فکر اور تھی، اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور تھی۔ سید قطب اور محمد بن حسن البنا جو ہیں یہ حضرات، یہ جو قبروں کا شرک ہے اور اس طرح کا شرک ہے اس پر انہوں نے زیادہ نہیں لکھا، لیکن امام محمد بن عبد الوہاب نے حاکمیت والے شرک کو بھی انہوں نے اجاگر کیا ہے، اور اس طرح کے جو دوسرے شرک کے مظاہر ہیں ان کو بھی اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے شرک کی کوئی قسم نہیں چھوڑی جس کا انہوں نے احاطہ نہ کیا ہو، اور توحید کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا، انہوں نے حاکمیت کی توحید بھی بیان فرمائی اور الوہیت کی توحید بھی بیان فرمائی، ربوبیت کی توحید بھی بیان فرمائی، اسماء و صفات کی توحید بھی بیان فرمائی۔ تو حسن بنا اور سید قطب جو ہے ان کے ہاں اسماء و صفات کی توحید میں بھی جھول موجود ہے، اور الوہیت کی توحید میں بھی ان کے ہاں جھول موجود ہے، اور ربوبیت کی توحید اور حاکمیت کی توحید کے اوپر یہ زور دیتے ہیں۔ یہ جزوی توحید ہے، یہ کلی توحید نہیں ہے۔ السلام علیکم، سوال ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس آیت کی بات میں بیان کی جا رہی ہے، سوال کیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ اپنی خواہش کے مطابق معاملات کر لیتے ہیں، تو کیا ہم نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ انسان اپنی خواہش سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور اس وقت جس وقت وہ خواہش سے مغلوب ہو کر کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اس کا ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب وہ اس کام سے فارغ ہوتا ہے تو پھر ایمان پلٹ کے آ جاتا ہے، اور جب وہ یہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نافرمانی ہے، اور خواہش سے مغلوب ہو کر رہا ہے کہ خواہش کے زور کے اندر وہ آگے، خواہش کے دباؤ کے اندر آگے یہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ اس کام کو جائز نہیں سمجھتا، حرام ہی سمجھتا، اس کو جائز نہیں سمجھتا، حرام ہی سمجھتا ہے، گناہ ہی سمجھتا ہے، لیکن
اس لیے کر دیتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، میں توبہ کر لوں گا۔ تو اس طرح یہ خواہش کو الہ بنانے والا نہیں ہے۔ خواہش کو الہ بنانے والا وہ ہے جو حرام کو حرام ہی نہ سمجھے اور اپنی خواہشات کو ہی اپنے تمام اعمال کا محرک اور حامل قرار دے، مرضی کی بات کرے، دین اور شریعت کی پرواہ نہ کرے۔ جو اس حد تک نافرمان اور شریعت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ۔ یہ سارا مضمون پڑھے، یہ ساری آیت پڑھے تو پھر اتخذ الہہ ہواہ والی بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ کسی وقت مغلوب ہو کر کوئی آدمی کام کر لے تو وہ اس کا مصداق نہیں بنتا، بلکہ سارا کچھ جو آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اسے علم بھی ہوتا ہے اور پھر وہ کام بھی نہیں لیتا اور اسی چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسی کے مطابق کرنا ہے۔ تو ایسا خواہش پرست آدمی جو ہے، جو اپنی خواہشات ہی کی پیروی کرتا ہے، دین و شریعت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ ہوتا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ سوال ہے کہ اگر توکل کر کے اسباب کو چھوڑنا حماقت ہے تو اس شخص کا معاملہ کیا ہوگا جو دنگی نہیں کرتا اور دعا بھی نہیں لیتا بغیر حساب کے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ اس شخص کا کیا معاملہ ہے؟ جو دم بھی نہیں کرواتا جی، دوا بھی نہیں کھاتا، یہ شاید سارے کو ابہام ہو گیا حدیث کے حوالے سے کہ وہ ہو جائے حساب کے جنت میں جائے گا۔ اور دوا نہ کرنا تو یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تداؤ یا عباد اللہ، کہ اللہ کے بندو دوائی استعمال کیا کرو۔ اور دوا استعمال کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ دنیا کے اندر نظام بنایا ہوا ہے کہ خوراک استعمال کرنے سے انسان کی بھوک اور پیاس ختم ہوتی ہے، اور دوا استعمال کرنے سے اللہ رب العزت بندے کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے نہانے سے ٹھنڈک ہو جاتی ہے اور گرمی کی وجہ سے حرارت ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسباب کا نظام بنایا ہوا ہے۔ اور باقی جو لا یسترقون ولا یکتوون، اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا کا ذکر فرمایا ہے نا، وہ ایسا علاج ہے جس سے انسان کے جسم کے اوپر داغ پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک علاج تھا جو لوہا گرم کر کے جسم کے اوپر داغ لگاتے تھے اور جسم کو جلا دیتے تھے، تو جسم کو جلا کر علاج کرتے تھے۔ صرف ایک علاج کی نفی کی ہے۔ اور لا یتطیرون، وہ بدشگونی نہیں لیتے، بدفالی نہیں لیتے، وہ سامنے آ گیا، وہ بات سن لی، وہ آگے سے گزر گیا، یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے میرا کام خراب ہو گیا، وہ اس طرح کی بدشگونیاں اور بدفالیاں نہیں لیتے۔ اور لا یسترقون کا معنی یہ ہے کہ وہ غیر شرعی دم نہیں کرتے۔ کسی چوڑے کے پاس جا کے دم کروا لیا، کسی مشرک کے پاس جا کے دم کروا لیا، کسی ایسے کے پاس جا کے دم کروا لیا جس کے دم کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، تو اس طرح کے دم نہیں کرواتے۔ تو لا یسترقون سے غیر شرعی دم مراد ہے، کیونکہ شرعی دم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب تو نہیں کیا، لیکن وہ کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کہ آپ نے اس کو برقرار رکھا، اس کو بدلا نہیں، یہ نہیں کہا کہ مجھے نہ دم کر، میں نہیں کرواتا، یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کیا تو آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کروانا بھی جائز ہے اور کرنا بھی جائز ہے، آپ نے کیا بھی۔ تو اس لیے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، دم سے مراد غیر شرعی دم ہے، اور علاج سے مراد وہ علاج ہے جو آگ کے اندر گرم کیے ہوئے لوہے کے ساتھ علاج کیا جاتا تھا۔ عربوں میں اس کا رواج تھا، اور افریقی بعض قبائل کے اندر آج کل بھی یہ ہے کہ وہ نشان لگانے کے لیے ایسے انہوں نے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا افریقن، نائجیرین اور یوگنڈا کے لوگوں نے چہرے پر بھی لگائے ہوتے ہیں، ہاتھوں پر بھی لگائے ہوتے ہیں، اور ماتھے پر بھی لگائے ہوتے ہیں، انہوں نے خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح کا علاج نہیں کرنا چاہیے جس سے جسم کے اندر داغ پڑ جائے، اور حرام علاج بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جائز علاج کرنا جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور شریعت کی تعلیم ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں۔ اور شریعت کی تعلیم کے مطابق جو آدمی کام کرتا ہے انشاءاللہ العزیز وہ اس زمرے میں آتا ہے جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں اور غیر شرعی کاموں سے اجتناب کرنے والے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے، 70,000 پھر 1,000 کے ساتھ
پھر 1000 کے ساتھ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور پھر اللہ رب العزت ثلاث حسیات من حسیات ربی، اللہ رب العزت جیسے اس کا ہاتھ ہے وہ 3 ہاتھ بھر کے جنت میں ڈال دے گا۔ کتنے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ سرور معافی سوال ہے کہ ایک آدمی مشرک ہے لیکن بلا توبہ کے وہ آپ ہی وقت میں کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ یہ مسلمان کیا ہے؟ موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے، غرغرہ اور جان کنی شروع ہونے سے پہلے، ابھی تک انسان کی جان کنی کا مرحلہ نہیں آیا، نزع شروع نہیں ہوئی، موت کا غرغرہ نہیں ہوا کہ سانس اکھڑ گئی ہے، نیچے والی نیچے رہ رہی ہے، اوپر والی اوپر رہ رہی ہے، اور سانس اکھڑنے کے بعد موت مرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ موت سے پہلے، موت کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ توبہ قبول ہو جائے گی اور معاف ہو جائے گا شر۔ موت سے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ صدق کے دل سے سمجھ کے پڑھ لے، انشاءاللہ قبول ہو جائے گی توبہ، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔